السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج سورہ الفاتحہ کا 5واں لیسن ہے ہمارا۔ پہلے اس سورہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اپنا سبق پڑھیں گے ہم لوگ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ جانا کہ اس سورہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن عظیم، ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ سورہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سورہ کا نام الشفاء اور الرقیہ بھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یعنی ان ناموں کی وجہ ایک حدیث ہے، تو وہ حدیث آج جان لیتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلہ پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، یعنی صحابہ کرام ایک قبیلے کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، یعنی وہ جس قبیلے پر گئے تھے اس قبیلے کے یعنی وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی یعنی ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے، یعنی ہم وہ جو دوا بتائیں گے یا منتر بتائیں گے تو اس کا معاوضہ لیں گے۔ تو انہوں نے چند بکریاں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 30 بکریاں دینا قبول کی کہ ٹھیک ہے ہم 30 بکریاں دیں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے تھے۔ چند دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا، تو حسب وعدہ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے۔ تو صحابہ کو تردد ہوا، یعنی تھوڑا ڈاؤٹ ہوا ان کو کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں، اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہیں لینی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، یعنی اس سے شفا ملتی ہے اور یہ دم بھی ہے؟ تو پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، بالخصوص ان دنوں میں جب کہ وسائل سفر محدود، سست رفتار اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور ملکی دستور یہ تھا کہ مہمانی سے انکار کو قتل کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر دم جھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، یا کم از کم دم جھاڑ کرنے والا شرکیہ یا محمل الفاظ نہ پڑے۔ نمبر 3، ضرورت مند لوگ دم جھاڑ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں، لیکن دم جھاڑ کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا یا خانے بنا کر یا محمل الفاظ سے تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، ایسے سب کام شرعاً ناجائز ہیں، اور اس کی تفصیل سورہ القیامہ میں آئے گی۔ نیز اس سورہ کا نام سورہ الصلاۃ یعنی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، اس کو سورہ الصلاۃ بھی کہا گیا اور سورہ الدعاء بھی کہا گیا ہے، اور تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ یعنی مانگنے کے آداب، یہ بھی نام ہے اس کا، کیونکہ اس میں تعلیم دی گئی ہے مانگنے کی۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں کیا دعا پڑھی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم،
सिरात الذین अनअमत علیہم. تو یہ کیا ہے؟ یہ مانگنے کے آداب اس دعا میں. قرآن کی جو پہلی دعا ہے وہ ہم نے پڑھی تھی اس میں، اس کو سمجھا تھا. تو انشاءاللہ آج ہم اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے. تو ہم لوگ پہلے ورڈ ٹو ورڈ جان لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر بتاؤں گی. اور جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے گروپ، ان سب کی اطلاع کے لیے بھی یہ بتاتی چلوں کہ ورڈ ٹو ورڈ جو میں میننگز کرتی ہوں آپ لوگوں نے صرف وہی سنانے ہیں، تفسیر نہیں سنانی. تفسیر میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا مقصد صرف لفظوں کے معنی کو جاننا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا، تاکہ سمجھنے کے بعد ہم عمل کر سکیں. کیونکہ آج ہم پڑھیں گے آج کی آیت میں کہ عمل نہ کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی گمراہی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. تو تفسیر نہیں سنانی آپ نے، تفسیر کو صرف سمجھنا ہے، سننا ہے صرف اور سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کا راستہ دکھائیں، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور منزل مقصود تک پہنچائیں. اور جب ہمیں ہدایت کا راستے پہ ہم لوگ چل پڑیں تو پھر اس پہ ثابت قدم رہنے کی دعا بھی بہت زیادہ کثرت سے ہمیں مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ قرآن کی دعا ہے. اس کے علاوہ جو سنت سے ثابت ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، بہت زیادہ ہمیں یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، تو پہلے ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سی تفسیر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو معنی پتہ ہے بسم اللہ کہ شروع کرتی ہوں ساتھ اللہ کے نام کے. الرحمن جو کہ الرحمن ہے، اور الرحیم رحم کرنے والے ہیں، یعنی مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کا کیا معنی ہے؟ ال لگ گیا تو خاص ہو گیا، اور بیچ میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمد. حامیم دال حمد، یعنی ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. للہ کا کیا مطلب ہے؟ للہ یعنی اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے رب ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. اور رب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با کے اوپر شدہ ہے تو اس میں دو با آئیں گے، رب، را با با، رب. اور العالمین سارے جہانوں کے، عالم کی جمع ہے عالمین، جس میں سارے جہان آ جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جنوں کا عالم ہے، ایک انسانوں کا، ایک فرشتوں کا، ایک درندوں کا، حیوانوں کا، پرندوں کا، اسی طرح. تو یہ رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کے. کیونکہ رب میں کیا آتا ہے؟ خالق، مالک، رازق اور مدبر، یعنی سب کے پیدا کرنے والے. اور پھر ظاہر ہے جس نے پیدا کیا تو مالک بھی وہی ہیں اور رازق بھی وہی ہیں، سب کے رزق، سب کو رزق بھی وہی دے رہے ہیں، اور مدبر بھی وہی ہیں، سب کی تدبیر بھی وہی کر رہے ہیں. ہم نے خود تو نہیں اپنے بارے میں پلاننگ کی نا کہ میں نے کس دور میں پیدا ہونا تھا، یا مجھے کس کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا، یا مجھے لڑکی پیدا ہونا چاہیے تھا یا لڑکا پیدا ہونا، یا میری شادی کہاں ہونی چاہیے، یا بچے کتنے ہونے. یہ سب کس نے پلان کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کہ میں نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، کب میں نے مرنا ہے. یہ مدبر اس کو کہتے ہیں، یعنی ساری تدبیر، سب کی تدبیر کرنے والے، سب کی تدبیر کرنے، پوری کائنات کی، سارے جہانوں کی. تو اس لیے پھر ساری تعریفیں بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. الرحمن الرحیم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات یہاں پہ الرحمن، اور میں نے بتایا تھا کہ الرحمن دنیا میں اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ رحم. را ح میم، رحم، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اوپر رحمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، شفا دے رہے ہیں. اور الرحیم جو ہے اس کا معنی بھی رحم کرنے والے ہیں، لیکن یہ خاص مومنوں کے لیے ہوگا رحم قیامت والے دن. اس دن کافروں پر، مشرکوں پر، منافقوں پر، اللہ کو نہ ماننے والوں پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو الرحمن الرحیم دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. پھر مالک یوم الدین، مالک ہیں بادشاہ. مالک کون ہوتا ہے؟ بادشاہ، مالک، یعنی ملکیت جس کے اختیار میں ہو. تو یوم کا روٹ ورڈ یوم ہی ہے، اور الدین دال یا نون،
یعنی بدلے کے دن. دین کے ویسے تو 4 معنی ہے، لیکن میں چاروں یہاں اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. یہاں بس آپ جو یہ معنی ہے نا، یہاں پہ یہ معنی ہے کہ بدلے کے دن کے، بدلے کے دن کے مالک ہیں، یعنی جزا و سزا کے مالک. یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیں گے. یہ معنی ٹھیک ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا کا کلمہ حسر ہے، یعنی صرف آپ کی ہی. کا کی جو ضمیر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ صرف آپ کی ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. نون ہم کا ہے اور عین با دال عبد جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کرنا. ٹھیک ہے. عبد، عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. تو غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کے سامنے ہر وقت سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے اور ہر وقت فرما برداری کر رہا ہوتا ہے آقا کی. تو ہم لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں جب ہم صبح کے اذکار پڑھتے ہیں؟ اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک، کہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں آپ کی بندی ہوں، یعنی آپ کی غلام ہوں. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایاک نعبد میں ہم لوگوں نے عبادت کو سمجھا تھا کہ عبادت کی 3 اقسام ہے، اور ساری اقسام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم یہاں پہ اقرار کر رہے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ساری عبادات آپ کے لیے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. واو اور ایاک، صرف آپ سے ہی. نستعین، پھر نون جو ہے وہ ہم کا ہے، اور استعانہ بیچ میں کیا ہے؟ عین واو نون. آؤن جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے اس کا. آپ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اہدنا، نون الف نا جو ہے وہ ہمیں، اور اہدی یعنی ہدایت دے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 معنی پائے جاتے ہیں، کہ دکھانا، چلانا اور منزل مقصود تک پہنچانا. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تو وہ سیدھا راستہ کون ہے؟ جو ہم نے پچھلی کلاس میں اس کی اچھی طرح وضاحت کی تھی کہ یہ صراط مستقیم کون سا ہے. اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا آپ نے. صراط وہی ہے، صراط راستہ. اور الذین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرامر کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں اسم موصول، یعنی ربط کرنا، پچھلی بات کو اگلی بات کے ساتھ جوڑنا. تو الذین ان لوگوں کا راستہ. انعمتا، تا کی ضمیر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اور بیچ میں روٹ ورڈ ہے نون عین میم. انعمتا، انعام کیا آپ نے. علیہم، ان پر. عین لام یا کو الگ کر لیں اور ہاں میم کو الگ کر لیں. علیہم، ان پر. یہاں تک ہم لوگوں نے سمجھ لیا تھا. آج ہم سمجھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب، غیر کا روٹ ورڈ غیر ہی ہے، نہ کہ ان کا راستہ. المغضوب، جن پر آپ کا غضب ہوا. اب یہ تو بہت آسان ہے اس کا روٹ ورڈ نکالنا. غین ضاد با، غضب. غضب سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے. علیہم، پھر وہی ہے عین لام یا کو الگ کر لیں اور ہم کو جو ہے وہ الگ کر لیں. علیہم، ان پر. یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پر آپ کا غضب ہوا. ولدالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. الضالین میں کون ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ ضاد لام لام، دلل. دلل ہوتا ہے گم کرنا، راستہ گم کرنا، گمراہی کا راستہ. تو انشاءاللہ آج اس کی تفسیر جانتے ہیں کہ یہ اس سے مراد کون ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کون ہے. تو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 گروہوں کا بیان ہے اس صورت میں. اور ہم نے اس آیت کی تفسیر سورہ نساء کی آیت 69 میں دیکھی تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہ ایک گروہ ہے جو بتایا گیا. تو انہوں نے کیا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا؟ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تھی. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کے راستے پہ چل کے ہم بھی کیا کریں؟ ان میں سے ہو جائیں، ان کے ساتھ ہو جائیں، ہم لوگ بھی اسی گروہ میں شامل ہو جائیں. تو اس سورہ میں 3 گروہوں کی بات کی گئی ہے. جو دوسرا گروہ ہے اس سے مراد
یہود ہیں، اور جو تیسرا گروہ ہے الضالین، اس سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، یہود و نصارہ، یہود یعنی جوز، اور نصارہ جو ہیں کرسچنز، ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں میں سے مجھے کس گروہ کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں نا تو آپ ایک منزل پر پہنچتے ہیں، وہی آپ کا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی ایک سفر ہے جسے ہم طے کر رہے ہیں، تو میں جس راستے پہ چلوں گی اسی منزل پہ پہنچوں گی، یہ نہیں کہ میں کسی اور راستے پہ چلوں اور پہنچوں کہیں اور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہت غور سے سننا ہے مجھے، بہت غور سے اس پر عمل کرنا ہے کہ کون سے گروہ میں مجھے شامل ہونا ہے، اور کس گروہ سے میں اللہ تعالیٰ سے ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پناہ مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے ان میں سے نہ کرنا۔ تو پہلا گروہ ان افراد پر مشتمل ہے جو نافع علم یعنی علم دین اور عمل صالح دونوں سے سرفراز ہوئے، یعنی انہوں نے صرف علم نہیں حاصل کیا بلکہ کیا کیا، پہلے نافع علم حاصل کیا اور پھر عمل صالح کیا۔ تو یہ وہ گروہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ ہستیوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے کی توفیق بخشی۔ تو ایسے خوش قسمت لوگ جنت میں بھی انہی ہستیوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ رفاقت بہت خوب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کریں جن کی ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ دوسرا گروہ جو یہود کا گروہ ہے، یہ ان افراد کا گروہ ہے جنہوں نے نفع مند علم سیکھا، کیونکہ ان کو کہتے ہیں نا اہل کتاب، ان کی طرف بھی کتاب آئی اور بہت سارے رسول بھی آئے، تو انہوں نے نفع مند علم سیکھا لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ یہ لوگ یہود تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ اور اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے یہود کی روش اختیار کی، یعنی صرف یہود مراد نہیں، جو بھی ان کے طریقوں پر چلے گا وہ اسی گروہ میں سے ہوگا۔ تیسرا گروہ، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے اعمال علم کے بغیر تھے، یہ لوگ نصارہ تھے جو راہ حق سے بھٹک کر گمراہ ہوئے۔ اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی اب جو بھی نصارہ والے کام کرے گا تو وہ انہی کے گروہ میں شامل ہوگا۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگ جب سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر پڑھتے اور سنتے ہیں کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں، تو جاہل لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ المغضوب علیہم صرف یہود ہی تھے اور الضالین صرف نصارہ ہی تھے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ راہ حق پر چلنے کی دعا کرتے رہیں اور بری صفات رکھنے والے کی راہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ کس طرح انسان کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس پر فرض کر رہے ہیں کہ وہ یہ دعا ہمیشہ اور بار بار کرتا رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ اسے ہدایت پر قائم نہیں رکھیں گے، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بدگمانی کی بنا پر یہ درخواست کر رہا ہے۔ تو فرض اور نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت میں بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان حکمتوں میں ایک اہم چیز یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم نافع اور عمل صالح سے آراستہ اور پیراستہ لوگوں کے نقش قدم پر چلیں جو دنیا اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے، اور وہ ہمیں ہلاک و برباد ہونے والوں کے طور طریقوں سے محفوظ رکھیں جنہوں نے علم نافع اور عمل صالح کے حصول میں کوتاہی کی۔ تو علم دین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے، اور مخلص اساتذہ کی رہنمائی میں کتب تفسیر یعنی تفاسیر کی کتابیں پڑھی جائیں، پھر حدیث کی کتابیں پڑھی جائیں، فقہ کی کتابیں پڑھی جائیں، عربی زبان جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس سے واقفیت ہو، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے یہی مفید ذرائع ہیں۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے وہ علم حاصل کریں جس سے ہمارے دینی امور یعنی نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی ادائیگی درست ہو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، اور ان معاملات کے مسائل کا علم حاصل کریں جو زندگی میں پیش آتے ہیں ہمیں روزمرہ، تاکہ ہم جائز کو اختیار کر سکیں، حلال کو اختیار کر سکیں اور حرام سے بچ سکیں، ہماری کمائی حلال ہو،
ہماری خوراک حلال اور پاک ہو تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اور یہ وہ امور ہیں جن کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ نہایت آسان ہے، بلکہ بشرطے کہ ہمارا عزم اور ارادہ پختہ ہو اور ہماری نیت خالص ہو۔ اور یہ مت بھولیں کہ عمل سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی خالی علم نہیں حاصل کرتے رہنا، عمل بھی کرنا ہے۔ جب ہم علم کے ساتھ عمل بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو اور ترقی دیں گے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو علم کا حصول جو ہے وہ اوقات کا بہترین مصرف ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے اوقات کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے نا اپنے وقت کو، تو علم حاصل کریں۔ علم سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے اور بڑی بے سکونی سی، کیونکہ روح پیاسی ہے، جو روح کی غذا ہے وہ آسمان سے آتی ہے۔ ہم جسمانی غذا کا تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو جسم تو اچھی طرح پھل پھول رہے ہیں، بلکہ بیماریاں ہو رہی زیادہ کھانے سے، لیکن جو دل ہے نا وہ خالی ہیں، وہ مردہ ہیں، کیونکہ وہ جو آسمانی غذا ہے، جو روحانی غذا ہے، وہ نہیں مل رہی ان کو۔ تو علم سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے اور اعمال میں جلا پیدا ہوتی ہے، یعنی اعمال میں زندگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ علم کے بغیر ایسے ہی جیسے جسم جو ہوتا ہے نا روح کے بغیر مردہ ہوتا ہے، بالکل اس طرح۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم والوں کی تعریف بھی کی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہیں الذین یعلمون، وہ لوگ جو علم والے ہیں، والذین لا یعلمون، اور جو بے علم ہیں۔ اب آپ خود سوال کریں، اپنے آپ سے کریں یا کسی سے کریں کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے، جس طرح زندہ اور مردہ نہیں برابر ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ کی بہت پیاری آیت ہے 11 نمبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کریں گے۔ یرفع، رفع کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کریں گے۔ آمنوا منکم الذین آمنوا منکم، جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم دیے گئے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا سٹیٹس ہائی ہو، ہمارے درجے بلند ہوں، تو اصل میں یہ چیز ہے جس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے باخبر ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی نفع مند علوم کے حصول میں مدد فرمائیں، اور عمل صالح کی توفیق دیں، اور حق کو حق کی شکل میں دکھائیں، اور اس کی اتباع کی ہمت دیں، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھائیں، اور اس سے اجتناب کی قوت دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر ہم کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین۔ تو آمین کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے کذالک فلیکن، یعنی اسی طرح ہو جس طرح میں نے مانگا ہے۔ ایک معنی ہے لا تخیب رجاءنا، کہ یا رب ہمیں نامراد نہ کرنا، یعنی جو ہم نے مانگا وہ ضرور ہمیں دینا، نامراد نہ کرنا۔ ایک معنی ہے اللہم استجب لنا، کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ تو اب ہم خود فیصلہ کر لیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے کون سے گروہ میں شامل ہونا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور میں خود پناہ مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ غیر المغضوب، مجھے ان میں سے نہ کرنا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ولدالین، نہ ہی گمراہوں میں سے۔ لیکن اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ لاشعوری طور پہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہم لوگ نصارہ والے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پہلے بتایا نا کہ جس راستے پہ ہم چلیں گے منزل مقصود اینڈ انجام وہی ہوگا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش کروں گی بتانے کی کہ ہم کون کون سے ایسے کام ہیں یہود و نصارہ کے جن کو فالو کر رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے اور لاشعوری طور پہ، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔